اس میں تصوف کا مقصد اور حاصل بیان کیا گیا، اور جو تیسری آیت تلاوت کی ہے اس میں سالکین کو ولایت کبریٰ کیسے حاصل ہوگی یہ بتایا گیا ہے۔ ان تین باتوں پر گفتگو مجھے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی حضرت کی توجہات سے۔ اللہ کرے کہ ایسی بات بیان کر دوں کہ جو میرے بھی دل میں اتر جائے، آپ کے بھی دل میں اتر جائے، اور جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کیجئے سورہ فاتحہ سے، الف لام میم آگے پڑھیے اور ناس تک پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک حکم دیا ہے، اور وہ حکم یہ دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ سورۃ طلاق کی تلاوت کر رہا تھا، یہ صرف 13 آیتیں ہیں اس میں، سورۃ طلاق میں۔ ان 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ نے 5 مرتبہ تقوی کا ذکر کروایا۔ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کر لو، اپنی زندگیوں میں لے آؤ، اور جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے منع ہو جاؤ، بس یہ تقویٰ ہے۔ اے اللہ تقویٰ آئے گا کیسے؟ آپ نے اتنا بار بار حکم دیا ہے تقوی کا، تو تقویٰ آئے گا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شان وہ قرآن پاک میں کئی مواقع پر ایک حکم دیتے ہیں تو ساتھ ہی اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ آیت اللہ نے فرمائی، یہ جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اے اللہ تقوی آئے گا کیسے؟ کنوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ نجی ہو جاؤ۔ اللہ صادقین کون ہوتے ہیں؟ تقوی والے، وہ صادقین ہوتے ہیں۔ صادقین اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ نجی ہو جاؤ۔ یہ جو کونوں کا لفظ ہے، کونوں کا لفظ یہ چند مرتبہ بیانات سن لینے کا نام نہیں ہے، یہ اس سے اس کا مفہوم ادا نہیں ہوتا کہ حضرت کا جمعے میں بیان سن لیا تو جی یہ کونوں کا مصداق ہو جائے گا، نہیں۔ کونوں کا مصداق تب ادا ہوتا ہے جب اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، سفر حضر میں ان کی خدمت ہو، ان کی باتوں سے فیض یاب ہو ادب کے ساتھ، تب وہ جو چیز اللہ نے اہل اللہ کے قلب میں ڈالی ہے وہ اس کے دل میں منتقل ہوگی، اور جب اس کے دل میں منتقل ہوگی تو اس کو تقویٰ نصیب ہوگا۔ اللہ والوں کی صحبت سے تقویٰ آتا ہے، اور یہ تصوف کا کی بنیاد ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات پر زور دیا ہے اپنے مکتوبات میں کہ اس طریق میں ہمارا جو طریق ہے نا، سلسلہ نقش بندیہ، یہ سارے طریقوں پر فوق ہے، طریقے سارے برحق ہیں، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتوبات آپ پڑھیں، جگہ جگہ حضرت نے اس سلسلے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نصیب فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو سالکین کی ترقی ہے وہ مشائخ کے صوفیہ شیخ کی صحبت اختیار کرنے سے اور اتباع سنت سے سالک کی ترقی ہوتی ہے۔ صحبت پر زور دیا، دور سے
ٹیلی فون پر رابطہ کر لیا فائدہ ہوگا. غیبت میں عقیدت اور محبت اور رابطہ قلبی سے فائدہ ہوتا ہے سالکین کو، لیکن رابطہ قلبی اور صحبت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بیان کرنا تو مجھے آتا نہیں ہے، میں حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مکتوب آپ کو سناتا ہوں. اس کا ایک پیراگراف ہے، اس کے انوارات بڑے ہوتے ہیں. مکتوبات سمجھ میں نہ بھی آ رہے ہوں تو گھر میں یہ مکتوبات رکھے ہوں تو اس کے انوارات ہوتے ہیں، اس کی برکات ہوتی ہیں. نہ سمجھ میں آ رہا ہو تب بھی پڑھنے سے اس کے انوارات ملتے ہیں. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مکتوب ہے، دفتر سوم مکتوب نمبر 47 ہے. فرماتے ہیں کہ اس طریقہ یعنی طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کا قلیل دوسرے طریقوں کے کثیر سے بہتر و پسندیدہ ہے. اس کا تھوڑا بھی دوسرے سلاسل کی کثیر سے بہتر و پسندیدہ ہے. یہ طریقہ سب طریقوں سے اقرب ہے اور لازمی طور پر پہنچانے والا ہے. یہ شارٹ راستہ ہے. یہ جو تصور سلسلہ نقشبندیہ جو قلبی ذکر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس سلسلہ نقشبندیہ میں، یہ شارٹ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. جو اس کو اختیار کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، وہ شقی محروم نہیں ہوتا جو اس طریقے کو اختیار کرتا ہے. سنیے فرماتے ہیں کہ لازمی طور پر پہنچانے والا ہے. طالب صادق اگر پیر کامل کی صحبت میں رہے تو امید ہے کہ وہ راستہ میں نہیں رہے گا. اگر طالب صادق طالب ہو، شوق ہو اور سچی طلب ہو اور پھر کامل شیخ کی صحبت میں جائے تو وہ کبھی راستے میں نہیں رہے گا. اور اگر ناقص کی صحبت میں رہے تو طریقہ کا قصور نہیں ہے. اگر ناقص کی صحبت میں رہے، زور لگاتا رہے تو طریقہ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ جب وہ خود واصل نہیں ہے کوئی دوسرا شخص اس کی صحبت میں کس طرح واصل ہوگا. اور اس طریقے میں اندراج نہایت در بدایت ہے. اس طریقہ میں اندراج نہایت در بدایت ہے. اس کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں جو یہ عاجز سمجھا ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس طریق میں اس کی بدایت میں نہایت کو درج کر دیا ہے. کیا مطلب تھا؟ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں فکر مند رہتے تھے کہ دیگر جو سلاسل ہیں نقشبندیہ کے علاوہ ان کو جذب و شوق بڑی جلدی نصیب ہو جاتا ہے. جذب و شوق، اور ہمارے سلسلے میں ایسا نہیں ہے. جذب و شوق بہت بعد میں جا کر حاصل ہوتا ہے. تو وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دے، سمجھا دے کہ ہمارا کوئی سالک جذب و شوق کی چاشنی سے محروم نہ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ نے حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ القاء فرمایا اور ان کو یہ کرامت عطا فرمائی کہ وہ جس کے دل پر انگلی لگا کر اللہ کی ضرب لگاتے تھے تو اس کے دل میں اللہ کا نام نقش ہو جاتا اور اس پر ایک جذب کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی. چنانچہ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قلبی ذکر سکھانا شروع کیا. سالکین جب پہلا سبق کرتے ہیں اور اس میں فنائیت حاصل کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایک جذب کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے. جذب و شوق، اس کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، مراقبہ کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ طریقہ دیگر سلاسل میں جو قادری، چشتیہ، سہروردیہ، یہ ان سلاسل میں اخیر میں جا کر حاصل ہوتا ہے. پہلے وہ لا الہ الا اللہ کے ضربے لگاتے ہیں اور پھر اخیر میں اللہ 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 کا ذکر کرتے ہیں. تو ان
دیگر سلاسل میں یہ جذب و شوق یہ غالب رہتا ہے، جو کام آخر میں کیا جائے نا جی اس کا غلبہ رہتا ہے. اور ہمارے سلسلے میں یہ ابتدا میں ہے تو یہ فرماتے تھے کہ اس سلسلے میں اس کی بدایت میں نہایت کو درج کر دیا ہے. جو جذب و شوق دیگر سلاسل میں اخیر میں حاصل ہوتا تھا وہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں ابتدا ہی کے اندر حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے اس کا. آگے فرمایا اس طریقہ کا مبتدی رشید نہایت کی چاشنی سے بے بہرا نہیں. یہ وہ بات جو میں نے عرض کی کہ جو دیگر سلاسل میں اخیر میں جا کر جذب و شوق کی چاشنی بھی ان کو ملتی ہے وہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے سالکین کو ابتدا ہی میں نصیب ہو جاتی ہے. یہ فرمانے نہایت کی چاشنی سے بے بہرا نہیں ہے، لیکن ہمارے طریقہ کا مدار، میں نے اس کی وجہ سے یہ مکتوب آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن ہمارے طریقہ کا مدار صحبت اور پیر کی توجہ پر ہے. ہمارے سلسلہ کے طریقہ کا مدار صحبت، شیخ کی صحبت اور پیر کی توجہ پر ہے. ترقی اسی کے ساتھ وابستہ ہے. شیخ کی صحبت ہو اور شیخ کی توجہ ملے. ظاہر ہے جب صحبت میں آئیں گے اور صحبت اور توجہ لینے کے لیے ادب شرط ہے، محبت شرط ہے. وقت ہو نا میں آپ کو آداب سناؤں پڑھ کر چلے. ادب کے بغیر ترقی نہیں ہوتی. ادب کے بغیر شیخ کا فیض حاصل نہیں ہوتا. اور شیخ کا فیض کہتے کسے ہیں؟ یہ بھی مستقل ایک عنوان ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقہ کا مدار صحبت اور پیر کی توجہ پر ہے. ترقی اسی کے ساتھ وابستہ ہے. سعادت مند مرید اگرچہ پیر کی غیر موجودگی میں اس کے باطن سے اپنی محبت اور عقیدت کے مطابق بہرہ ہوتا ہے. وہ بات ہے کوئی شروع میں نے عرض کیا کہ ایک شخص، ہم لاہور میں رہتے ہیں، حضرت والا دامن برکات چکوال میں ہے، تو ہمارا رابطہ تو ہے، ہم ٹیلی فون میں رابطہ کرتے ہیں. حضرت بڑے شفیق ہیں، فون کریں حضرت نہیں بھی اٹینڈ کرتے کر سکتے نا، تو حضرت اتنے شفیق ہیں کہ بعد میں خود فون کرتے ہیں. ایسے دیکھیں آپ نے کہ یہ مصروفیت ہے کہ حضرت کو فون ہی نہیں ملتا، رابطہ ہی نہیں ہوتا. رابطے کے بغیر پیری مریدی ہوتی کب ہے؟ حضرت ماشاءاللہ یہ جو اجتماع حضرت نے ایک کروایا ہے یہ اسی لیے ہے کہ یہ ہم سلوک سیکھیں. سلوک سیکھنے کی چیز ہے، کچھ کرنے کی چیز ہے. اس اجتماع سے تقویٰ حاصل کرنا یہ مقصد ہے ہمارے اس اجتماع کا. اور اس کی کچھ علامات ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ آ گیا. کیا مطلب؟ پہلے نظروں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، اب نظروں کی حفاظت کرنے لگے. پہلے ہم سنتوں کے مطابق لباس نہیں پہنتے تھے، اب ہمیں شوق پیدا ہو گیا کہ ہم سفید لباس پہنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ لباس پہنیں گے. امامہ پہلے نہیں باندھتے تھے، ہم امامہ باندھنا شروع کر دیں گے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھپایا جاتا ہے، چھپ چھپ کے کیا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ظاہر کیا جاتا ہے. یہ جو سنتیں ہیں نا جی، لباس کی سنت، امامے کی سنت، شیطان کہے گا کہ ریاکاری کی دے گا، تو تو ریاکار ہے. شیطان خود کہتا ہے تو ریاکار ہے، تو دکھاوے کے لیے امامہ باندھتا ہے. تو شیطان کو کہا میں ریاکاری کے لیے نہیں، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے باندھتا ہوں یہ پگڑی. پچھلے اجتماع میں حضرت والا نے فرمایا تھا مجھے کہ سنتوں پر کچھ بیان کر دیں، خاص طور پر پگڑی کے حوالے سے بات کریں ان سے. اس لیے کہ ہمارا نقش بندیوں کا یہ اجتماع ہے، لیکن نقش بندی رنگ نظر نہیں آتا. سب کی پگڑیاں ہوتی نا یہاں بندی ہو، سب کے سفید لباس ہوتے. سبحان اللہ. یہ سفید لباس ایک تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے. پسندیدہ آپ نے فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو اور اپنے مردوں کو سفید کپڑے میں کفنایا کرو. اور ایک اور فضیلت ہے، یہ سفید لباس اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور یہاں تک کہ جب تک یہ میلا اور بدبودار نہ ہو جائے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے.
کرام سفید لباس پہنتے ہیں نا، خود بھی اندر سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سفید لباس بھی معامل ہوتا ہے، یہ خود بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک ذاکر کی صحبت میں ہوتا ہے، اور یہ ذاکر اس سفید لباس ذکر کرنے والے کی صحبت میں ہوتا ہے۔ ذکر آسان، اس لیے آپ کبھی دیکھیں، خود ذرا اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، سفید لباس پہن کر آپ عبادت کریں اور رنگین کپڑے پہن کر آپ عبادت کریں، پھر غور کریں کہ دونوں عبادتوں میں فرق ہوگا۔ یہ ذکر کی حلاوت محسوس کرواتا ہے کیونکہ خود ذکر کرتا ہے۔ اس لیے نقشبندی حضرات کو یہ شیخ کے آداب میں سے بھی ہے کہ جب ہم شیخ کی صحبت میں جائیں تو وہ لباس پہن کر جائیں جو شیخ کو پسند ہوگا، توجہ بڑھے گی اور نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ماشاءاللہ، کیا معلوم قبولیت کی گھڑی ہو اور حضرت خوش ہو گئے ہیں اور خوش ہو کر حضرت نے دعا دے دی ہے اور پھر اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ رنگین کپڑے پہننے کی عادت ہے نا جی، نہیں کہتے کہ آپ عادت چھوڑیں، سارے کپڑے، سارے لباس، سارے سوٹ سفید سلوا لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم درجے میں جب شیخ کے پاس جائیں یا اجتماع میں جائیں تو سفید لباس پہن لیں تاکہ حضرت کا دل خوش ہو۔ اور یہ ریاکاری نہیں ہے کہ حضرت کا دل خوش کرنا، ہم دنیا کے کسی ماحول میں کہیں جاتے ہیں تو ان کا لحاظ رکھتے ہیں نہیں رکھتے، تو وہ ریاکاری ہوتی، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اس لیے آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ امامہ باندھیں گے اور سفید لباس پہنیں گے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ خرید کر آج ہی باندھیں، کل جمعہ ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، تو امامہ خرید کے ابھی سے نقد حضرت فرماتے ہیں کہ پگڑی کے ساتھ جمعہ پڑھنے سے 70 جمعوں کا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مولانا قاضی محمد مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ یہ امامہ باندھنے والے کو اللہ تعالیٰ شانہ علم عطا فرماتے ہیں اور روح عطا فرماتے ہیں۔ امامہ باندھ کر اللہ نے اس میں روح رکھی، اتباع سنت کے اندر اللہ نے 4 فضیلت۔ نمبر 1، پاک باز لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتا ہے، فاسق فاجر لوگوں کے دل پر اللہ تعالیٰ اس کا روح ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ کو اس کو رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس کو دین پر استقامت عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، اور اتباع سنت میں نے عرض کیا، یہ اصطلاحات تصوف، ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، یہ ولایت صغری ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، یہ ولایت کبریٰ ہے۔ سبحان اللہ، ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اس کا دعویٰ کرتے ہو نا، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے دل میں ہم دعویٰ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے آپ فرما دیجئے کہ تم میری اتباع کرو، تو جب تم میری اتباع کرو گے تو میں اللہ تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔